بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اندر جو تقسیم اور تفریق ہے، آج کے دور میں سب سے زیادہ نقصان اسلام کو اس نے پہنچایا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم اکٹھے ہو کے ایک خاص مقصد کو حاصل نہیں کر سکے، اور اسی وجہ سے ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ سب سے پہلے جو اسلام میں تقسیم ہے کہ ہم نے اسلام کو دین کے بجائے، ایک اجتماعی نظام کے بجائے چند عبادات کا مجموعہ سمجھ لیا ہے اور اس کو ایک مذہب کا درجہ دے دیا ہے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ان کا یہ تصور تھا کہ جو عبادات ہیں ان کا تعلق معبود کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ ہے، اور جو باقی دنیا کے معاملات ہیں، معاشرے کے معاملات ہیں، ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ اس لیے وہ عبادت گاہ میں تو عبادت کرتے تھے، امن کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ رہتے تھے، لیکن باہر جا کے وہی ظلم، وہی ناانصافی اور قتل و غارت تھا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے اسلام کا تصور پیش کیا تو عبادات کے ساتھ ساتھ معاشرے کے تمام معاملات کو ملا کے ایک وسیع نظام پیش کیا جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، اور معاشرے کے ہر ایک اس کام کو کہ جس سے کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچتا ہو اس کو حرام کیا اور اس کی باقاعدہ سزائیں مقرر کی، اور تمام خلفائے راشدین نے اسلام کو ایک وسیع نظام کے ساتھ نافذ کیا، اور 22 لاکھ مربع میل تک بھی اسلام کا یہ نظام نافذ ہوا۔ اور اس کے بعد جو آج کے دور میں اگلی تقسیم ہے وہ سیاست جو ہے دین سے الگ کر دی گئی، کہ دین کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو تمام خلفائے راشدین نے مذہبی معاملات میں، قرآن و سنت میں بھی مسلمانوں کی رہنمائی کی، ان کی امامت کی، اور ساتھ ساتھ سیاست و حکومت بھی کی۔ اس کے بعد امویہ سلطنت کے جو آخری حکمران تھے اور عباسیہ سلطنت کے جو شروع والے حکمران تھے، انہوں نے مذہبی معاملات سے، قرآن و سنت کے معاملات، ان کی اشاعت اور تبلیغ سے دوری اختیار کر لی تھی، اور صرف حکومتی اور سیاسی معاملات کی طرف ان کا فوکس تھا۔ تو اس صورتحال میں امام ابو حنیفہ نے اپنے ساتھ قابل لوگ ملا کے اسلام کی نشر و اشاعت کا کام شروع کیا۔ وہاں سے الگ تقسیم ہوگی کہ مذہبی معاملات کسی اور کے ہاتھ میں، اور سیاست اور حکومت کسی اور کے معاملات میں ہاتھ میں۔ اور جب اسلام کی باقاعدہ نشر و اشاعت شروع ہوئی تو وہاں سے الگ تقسیم ہوگی جو مسلک کی ہے، کہ حنفی مسلک ہے اور شافعی ہے، حنبلی ہے۔ تو اس کے بعد اسلام کا یہ نظام چلتا رہا۔ تو اگلی جو اسلام کے اندر جو تقسیم تھی وہ تعلیم کی تھی، کہ ہندوستان میں انگریزوں کی غلامی کے بعد اسلام کی باقاعدہ اشاعت جو ہے، اور اس طرح اس پہ مشکل پیش آ رہی تھی، تو علماء کرام نے وہاں پہ مدارس کی بنیاد ڈالی، اور وہاں سے قرآن و سنت کی تعلیم دی جانے لگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے جب کالج کی بنیاد ڈالی تو وہاں سے سائنس اور فلسفہ اور جو باقی دنیا کے معاملات تھے ان کی تعلیم جو ہے وہ الگ سے دی جانے لگی۔ اور جب مدارس کی تعلیم کے بعد ان کے اندر الگ تقسیم ہوگی علمی بنیاد پہ، کہ جو فرقوں کی شکل میں ظاہر ہوئی، کہ علمی اختلاف کی بنا پہ فرقے بن گئے، جیسے دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہیں، اور ان کا آپس میں اختلاف ہونے لگا، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہوگی، اور کفر کے فتوے بھی لگائے گئے۔ تو اس تقسیم نے بھی اسلام کو جو ہے بہت نقصان پہنچایا۔ اور اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ کے اختتام کے بعد اور ہندوستان کی تقسیم کے بعد ایک سازش کے تحت عالم اسلام کو چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم کیا گیا، اور جب ان کی زمینی تقسیم ہوئی تو ان کے اندر باؤنڈریز بن گئی، بارڈر بن گئی، کہ یہ ہندوستان، یہ پاکستان ہے، یہ ایران ہے، یہ افغانستان ہے، ترکی ہے۔ تو زمین کی تقسیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے قوم کی تقسیم بھی کر لی، کہ مسلمان کے بجائے وہ اپنے آپ کو پاکستانی، افغانی، ایرانی، اور اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگے، کہ جو وطن پرستی کی بنیاد پہ تھی۔ اور جب ممالک تقسیم ہو گئے تو ان کے اندر جمہوری نظام کی وجہ سے سیاسی جماعتیں بننا شروع ہوئیں، تو سیاسی جماعت کی بنیاد پہ بھی جو ہے ان کے اندر تقسیم پیدا ہوئی، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اختلاف اور نفرت پیدا کی گئی۔
اور آج کل تو اس کی بالکل انتہا ہے کہ ایک دوسرے کو یوتیا پٹواری اور اس طرح کر کے اس طرح کے القاب کے ساتھ پکارا جاتا ہے، اور آپس میں ایک نفرت اور دلوں میں قدرت پیدا کر دی گئی ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھیں تو علاقائی سطح پہ جو قومیت کی بنا پہ اور ذاتیات کی بنا پہ جو تقسیم ہے، اس نے بھی اسلام کو اور زیادہ تقسیم کر دیا ہے۔ اور اس کا صاحب جب دیکھیں کہ ایک ولیج کونسل کا جب الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ اتنی مخالفت اور اتنی نفرت ہوتی ہے کہ جیسے اسلام اور کفر کی جنگ ہو۔ اسلام اور کفر کی جنگ تو ہم نے کبھی لڑی نہیں ہے، لیکن جس طرح کفر اور اسلام کی جنگ لڑنی چاہیے تھی، یا جس طرح ظالم اور مظلوم کی جنگ ایک مسلمان کو لڑنی چاہیے تھی، اس طرح ایک مسلمان نے جو ولیج کونسل کے الیکشن ہے اس طرح وہ الیکشن لڑے اور آپس میں اختلاف اور نفرت پیدا کی۔ تو آج کے دور میں ہم کیسے اس اختلاف کو بلا کے ایک خاص مقصد پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ وہ مقصد ہمارا اولین ترجیح بھی ہے، ہمارا فرض عین بھی ہے، اور آج کے دور میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بھی ہے، وہ ہے غلبہ اسلام۔ اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے ہمیں آپس میں متحد ہو کے جدوجہد کرنی چاہیے۔ اور کسی قوم کو تقسیم اسی لیے کیا جاتا ہے کہ وہ متحد ہو کے کسی خاص مقصد کو حاصل نہ کر سکے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ ان کو تقسیم کرو اور ان پہ حکومت کرو۔ آج دیکھیں وہ والا فرمولہ ہم نے بالکل اپنے اوپر اپلائی کر لیا ہے کہ ہم تقسیم ہو گئے، بٹ گئے ہیں، اور کفر کو اجازت دے دی ہے کہ ہمارے اوپر حکومت کرے، اور اسلام کو مغلوب کر دیا ہے۔ اور آج ہمارے اندر اس چیز کا جذبہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کو غالب کرنا ہے۔ اور جس بات نے مجھے اندر سے جوڑا، میری غیرت کو جگایا، وہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کنتم خیر امتی، کہ تمہیں بہترین امت بنا کے بھیجا ہے، اور امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام کی امت میں سے بھیجا ہے، اور سب سے بہترین دین اور شریعت کہ جو پچھلی تمام جو دین کو ختم کر کے ہمیں دین اسلام دیا گیا، اور اس کے ساتھ بہترین کتاب قرآن مجید دی گئی، لیکن وہ نظام، وہ دین آج دنیا میں مغلوب ہے اور کفر کا دین غالب ہے۔ اس بات پہ ہماری غیرت نہیں جاگ دی، یا اس بات پہ ہم آپس کے اختلاف جو ہے بھول گئے، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ تو جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، آپس کے اختلاف بلا کے ایک جماعت نہیں بنائیں گے، تب تک اسلام غالب نہیں ہوگا۔ اور وہ کیسی جماعت ہوگی، کیسے لوگ ہوں گے جو دین اسلام کو غالب کریں گے؟ کہ ہمارا پہلا نظریہ ہی ٹھیک نہیں ہے، کہ ہم نے دین جو ہے پورا نہیں لیا، دین کو مذہب سمجھ لیا ہے، تو مذہب کیسے غالب ہو سکتا ہے؟ عبادات کرنے سے کیسے اسلام جو ہے وہ غالب ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور ایک مکمل دین ہے، ایک نظام ہے، اور یہ پورا کا پورا دین جب ہم لیں گے تب ہم اسلام کو غالب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں شامل ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد ہمیں پوری کی پوری تعلیم دی جائے گی، کہ ایک طرف دنیاوی تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی، اور ساتھ ساتھ میں قرآن و سنت کی علم بھی، اور ساتھ میں عمل بھی ہوگا، اور اس کے بعد قائدانہ صلاحیتیں ہوں گی، دور اندیشی ہوگی، اور کفر کی، دشمن کی ہر وال کا منہ توڑ جواب دینے والے لوگ ہوں گے، ان کی جماعت بنے گی، وہ لوگ اسلام کو غالب کریں گے۔ اور جو فرقوں سے نکل کے، تقسیم سے اور آپس کے اختلاف سے نکل کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارا نظام ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن پاک ایک ہے، لیکن ہم نے یہ ان کی جو ہے قرآن کا نظام نافذ نہیں کیا، دین اسلام کو مغلوب کر دیا۔ خدا کی حاکمیت دنیا میں قائم نہیں ہے، لیکن ہم نیچے والے جو علمی اختلاف ہیں ان میں آپس میں تقسیم ہو گئے ہیں، اور جو ہے کفر کو اجازت دے دی ہے کہ وہ ہمارے اوپر حکومت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ آج ہم نے اللہ کی حاکمیت ختم کر دی ہے۔ اور یہی جو ہے علامہ اقبال کا فلسفہ ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وہ دنیا کی امامت یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز میں دنیا کی امامت کرنی ہے، ہم نے ہر میدان میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا میدان ہو، جنگ ہو، سیاست ہو، حکومت ہو، ہر میدان میں ہم نے دنیا سے آگے رہنا ہے۔ جب یہ والا نظریہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوانوں کو دیں گے تو پھر وہ محنت کریں گے، وہ لیڈر بنیں گے، وہ دور اندیش بنیں گے، اسلام کے مجاہد بنیں گے۔
لیکن جب ہم انہیں یہ والا نظریہ دیں گے کہ آپ نے ڈگری لینی ہے، اس کے بعد نوکری کرنی ہے، اس کے بعد شادی کرنی ہے، تو وہ شہرت کے پیچھے، دولت کے پیچھے اور باقی جو دنیاوی معاملات ہیں ان کے پیچھے جائیں گے۔ وہ کبھی بھی اسلام کو غالب کرنے کی جدوجہد نہیں کر سکتے، کہ ان کو نظریہ ہی نہیں دیا گیا۔ ہمارے جیسے نوجوانوں کو 22 سال کی عمر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا ایک وسیع اور اجتماعی نظام ہے، کہ صرف چند عبادات کا نام اسلام نہیں ہے۔ تو یہ والا نظریہ جب ہم ایک نوجوان کو دیں گے، تب وہ جو ہے اسلام کو غالب کرنے کی جدوجہد کرے گا۔ اور جب اسلام کو غالب کرنے کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک شخصیت کا نام آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے 22 لاکھ مربع میل تک جو ہے 2 سپر طاقتیں ان کو شکست دے کے اسلام کو غالب کیا۔ جب ان کی میں نے زندگی پڑھی تو ان کے آپ پہلے 3 دن پڑھ لیں، کہ وہ 3 دن جو ہے مسجد میں آتے ہیں اور سب کی امامت کرتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد جو ہے وہ خطبہ بھی دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اس بات پہ راضی کر رہے ہیں کہ آپ جائیں اور جنگ لڑیں، اور اسلام جو اس وقت جو ایران کے ساتھ اور روم کے ساتھ اسلام کی جنگ چل رہی تھی، اس میں ہے اسلام کو فتح یاب کروائیں۔ تو نماز تو اس وقت ہو رہی تھی، نماز کے بعد تعلیم بھی ہوتی تھی، مسلمانوں کی اجتماعیت بھی قائم تھی، لیکن اسلام کو غالب کرنے کے لیے انہوں نے جو سختیاں برداشت کی، آپ صرف پہلے 3 دن پڑھ لیں۔ محض دعاؤں سے یا عبادات سے اسلام غالب نہیں ہو سکتا، سیاسی اور حکومتی لحاظ سے اور دنیا کے ہر معاملات سے جب ہم مسلمان جو ہے آگے رہیں گے، اور سیاست کا مطلب ہی ہے کسی دوسرے نظام کے اوپر غلبہ حاصل کرنا، تسلط حاصل کرنا، کہ سیاست کے بغیر، حکومت کے بغیر کسی دوسرے نظام پہ کیسے ہم جو ہے گرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے دین سے سیاست کو الگ کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ہمارا آج کل کا جو ہمارا نظام ہے، کہ ہمارا جو اچھا اور قابل نوجوان ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے، اس کو ہم دنیاوی تعلیم کے لیے کالج اور اسکول میں بھیجتے ہیں، اور جو تھوڑا سادہ اور جو ہے تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، اس کو ہم مدارس میں بھیج دیتے ہیں، اور وہاں سے بھی ان کو آدھی تعلیم ملتی ہے اور دین بھی آدھا ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ اس طرح کے اداروں میں جاتے ہیں، ان کے اندر تفریق ڈالی جاتی ہے قومیت کی بنا پہ، فرقوں کی بنا پہ، تو کیسے ہم ایک خاص مقصد کے لیے اسلام کو غالب کرنے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو جب نوجوانوں کو یہ والا نظریہ ہم دیں گے تو وہ اپنی تمام کی تمام جو ان کی توانائیاں ہیں، ان کی جو خصوصیات اور قابلیت ہیں، ان کو اسلام پہ خرچ کریں گے، اور آج جو اسلام کے خلاف جو سازش ہو رہی ہیں ان کا جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا اپنا خیال کرو، تو اسلام نے کہا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی جو ہے وہ ظلم ہوگا، چاہے وہ کافر کے ساتھ ہو، مسلمان کا کام ہے اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، پوری دنیا میں عدل و انصاف کرنا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا۔ یہ پوری دنیا جو ہے وہ ہمارا وطن ہے، کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔